اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین النبی المعید ورسول المسدد مولانا ابی القاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ ہجر کی 13ویں آیت کہ جس کے زیر روشنی الحمدللہ پہلی محرم سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب حق میں، کتاب مبین میں اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، خدا علیم و خبیر ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے کھلا ہوا اعلان کر دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ معاشرے کی تشکیل مرد اور عورت سے کی گئی ہے، اور خدا کے نزدیک وہی معتبر ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، صاحب تقوی ہے، متقی ہے۔ پروردگار عالم نے کھلے ہوئے الفاظوں میں اس بات کو بتا دیا ہے کہ مرد اور عورت میں معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے خدا کی نظر میں نہ کوئی زیادہ ہے نہ کوئی کم ہے، مگر ان کے تقوی کی بنا پر۔ یعنی جتنا انسان متقی ہے، مرد ہو یا عورت، جتنا زیادہ متقی ہے خدا کی نظر میں وہ زیادہ معتبر ہے۔ تقوی ایک ایسی روحانی قوت ہے کہ جو انسان کی فطری ضرورت بھی ہے۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے تو دنیا کی تمام اشیاء کو ترک کر دیتا ہے، خدا کی محبت میں تمام دنیا کے آرام اور آسائش کو قربان کر دیتا ہے تاکہ خدا اس سے راضی ہو جائے، خدا کی خوشنودگی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اس کی روح کو تقوی کی غذا ملتی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جہاں ایک صاحب ایمان اور متقی انسان کا نمونہ پیش کرنا چاہا تو دو عورتوں کا ذکر کیا۔ پروردگار عالم نے زن فرعون جناب آسیہ کا ذکر قرآن میں کر کے بتا دیا کہ ان کی منزلت کیا ہے۔
جناب آسیہ زن فرعون ہیں۔ فرعون ایسا ظالم جابر بادشاہ کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کہ جس کے ظلم و جور سے لوگ کپ کپاتے تھے، اور جناب آسیہ ایسی ظالم بادشاہ کی زوجہ ہیں۔ مگر جب آپ کو حق نظر آیا، خدا واحد کو تسلیم بھی کیا، اس کے نبی کو تسلیم کیا، خدا کی وحدانیت پر عقیدہ آ گیا، پھر کیا تھا؟ تقوی کے ایسے مقام پر پہنچ گئی کہ تمام دنیا کی آرام اور آسائش کو ترک کر دیا۔ فرعون کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ خود اس کی زوجہ خدا واحد کی عبادت کرے۔ آسیہ بھی وقت کی ملکہ ہیں، دنیا کی تمام آرام اور آسائش کو ترک کیا ہے، کنیز و غلام، تمام باغات، بہترین غذا، بہترین لباس، آرام اور آسائش کو ترک کیا ہے، اور فرعون کے مظالم کا مقابلہ تقوی کی قوت سے کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ فرعون نے آپ کو دار پر چڑھا دیا، پتھر برسائے گئے، مگر پھر بھی آپ راہ راست سے نہیں بھٹکی، بلکہ خدا کی وحدانیت کی قائل رہی اور با ایمان اس دنیا سے گئی، اور خداوند کریم نے آپ کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ پروردگار کہتا ہے کہ زن فرعون نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر قرار دے۔ سبحان اللہ۔ دوسری معتبر شخصیت، مومنہ عورت، جناب مریم مقدس، کہ جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ یہ مریم وہ ہے کہ جن پر مظالم اتنے گزرے کہ قوم مخالف بن گئی، مگر مریم کو یقین ہے تو اپنے خدا کی رضا پر یقین ہے، اس کی مرضی پر مریم راضی ہیں۔ مریم اس شخصیت کا نام ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ان کے نام سے خطاب کر کے ان کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ آپ کا نام قرآن میں لیا گیا، اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی عبادت کی وجہ سے پروردگار عالم آپ کے لیے جنت سے طعام نازل کیا کرتا تھا۔ قدرت نے مریم کی عبادت کی وجہ سے جنت کے میوے انہیں عطا کیے تھے۔ مریم اس شخصیت کا نام ہے کہ جو اتنی عبادت کیا کرتی تھی، آپ کی عبادت کی وجہ سے تقوی کی قوت حاصل ہوئی۔ عبادت انسان کی فطرت ہے۔ پروردگار عالم نے کھلے ہوئے الفاظوں میں قرآن میں مقصد خلقت انسان کو بیان کیا۔ پروردگار کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ مقصد خلقت انسان کو خدا نے واضح طور پر بتا دیا کہ مقصد خلقت انسان عبادت پروردگار ہے، اور جب انسان پروردگار کی عبادت کرتا ہے تو اسے تقوی کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو تقوی کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قوت انسان کو عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جتنی انسان زیادہ عبادت کرتا ہے اتنا ہی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اور عبادت انسان کے فطرت میں ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں اپنے رسول سے کہتا ہے کہ اے رسول، باطل سے اپنے منہ کو موڑ کر خدا کی دین کی جانب کرو، کہ یہی فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ دین اسلام انسانی فطرت کے تابع ہے۔ پروردگار عالم نے اگر ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے تو ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم خدا سے آشنا ہو۔ خدا جوئی انسان کی فطرت ہے، بس ہمیں چاہیے کہ اس فطرت کے ہم عادی بن جائیں، عبادتوں کے ذریعے سے متقی بنیں تاکہ خدا کی بارگاہ میں اس کی قربت کو حاصل کریں۔ انسان جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اتنا ہی متقی بن جاتا ہے، اور ایک ایسی عبادت کی جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا، ایک ایسی عبادت کی جو پنجگانہ یومیہ نماز کہ جسے ہر مسلمان پر خدا نے واجب کیا ہے،
جس کے بارے میں کئی احادیث چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. یہاں بے نمازی کی بات نہیں ہوئی، بلکہ امام اس انسان کو ہم میں سے نہیں کہتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. قرآن کہتا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد قرآن میں کیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز کو قائم کرو کہ نماز بے حیائی سے دور رکھتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے. یعنی جتنی زیادہ انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے اور متقی و پرہیزگار بنتا چلا جاتا ہے. 8ویں آقا کے پاس ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے، سید و مولا بتائیے اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ہے کہ نماز برائیوں سے دور رکھتی ہے. اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنی عادت کو پوری کیا ہے، اس نے نماز کو ادا نہیں کی. اللہ اکبر. یہ حدیث ہمارے لیے لمحے فکریہ ہونی چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور گناہ بھی کر رہے ہوں، گویا ہم نے نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنی عادت کو پورا کیا ہے. نماز اس طرح پڑھیں کہ جیسے اہل بیت اطہار نے پڑھنے کی ہمیں تاکید دی ہے، جیسے آقا نامدار نے ہمیں پڑھنے کی تاکید دی ہے، تلقین کی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں محراب عبادت میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو تو اس بات کا احساس ہو جائے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو کہ حضور قلب سے پڑھی ہوئی نماز ہی قبول ہوتی ہے. پھر آقا فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی نماز کا صرف آدھا حصہ قبول ہوتا ہے، بعض کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ بس 1/3 حصہ نماز کا قبول ہوتا ہے، اور بعض کی نماز کا یہ عالم کہ 1 میں سے 10واں حصہ نماز کا قبول ہوتا ہے، کیونکہ نماز کا وہی حصہ خدا قبول کرتا ہے کہ جو حضور قلب کے ساتھ ادا کیا ہو. اللہ اکبر. پھر آقا فرماتے ہیں کہ بعض کی نماز کو اس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے پرانے کپڑے کی طرح اور اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نہ خضوع ہے نہ خشوع ہے. حضور قلب کے ساتھ جو نماز نہیں ادا کرتے ان نمازوں کو پڑھنے والوں کے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی رحمت خدا کی اس کی شامل حال ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو آسمان کے افق سے اس کے سر پر خدا کی رحمت برستی ہے، فرشتے اسے چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں آسمانوں تک. اور کہا کہ پروردگار عالم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، معقل کرتا ہے کہ وہ نمازی کے سر پر کھڑے ہو کر ندا دے کہ اے نمازی، اگر تجھے پتا ہوتا کہ تجھے کون دیکھ رہا ہے، تو کس سے محو مناجات ہے، تو ہرگز اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہ کرتا اور اپنے مقام سے نہ ہلتا. سبحان اللہ. پھر آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا خدا واحد اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز ختم کر کے لوٹ نہ جائے تب تک خدا اپنے بندے کے جانب متوجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. بس خداوند کریم ہمیں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے. جب انسان ایسی عبادت کرتا ہے تو چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندے کے دل میں اس کے لیے محبت کو پیدا کرتا ہے، اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے جنت کو خدا سے مانگ لے. اللہ اکبر. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستر سے آشنا نہیں ہیں، بلکہ یہ دوزخ کے خوف اور رحمت الہی کے شوق میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جو انسان کے دل میں عبادت کا شوق آ جاتا ہے، اسے دوزخ کا خوف بھی آ جاتا ہے، تو بس اسے عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور کوئی آ کر مجھ سے یہ کہہ دے کہ تمام دنیا کی اشیاء لے لیا جائے اور رات کی نماز شب کی 2 رکعت نماز کو ادا نہ کیا جائے، تو میں اس پر راضی نہ ہوں گا۔ یعنی نماز پڑھنے میں اپنے آپ میں بہت زیادہ لطف ہے، اور نماز جب حضور قلب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوتی ہے اور خدا بہترین اجر اس کا عنایت کرتا ہے۔ ملا کاشانی اپنی کتاب میں منہاج الصادقین میں اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا نامدار کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میں آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ دیکھیے وہ زمانہ کی جہاں مسجد نبوی میں عورتوں کی نماز پڑھنے کا بھی اہتمام تھا، ایک انکلوژر، ایک علیحدہ مقام کہ جہاں عورتیں آقا کے پیچھے نماز پڑھ سکتی تھیں۔ مختصر یہ کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، آقا نے نماز کو شروع کیا ہے، سورہ حمد کی تلاوت ہو گئی، اور پھر آقا نے سورہ ہجر کی تلاوت کی، اور وہ آیت آئی کہ جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کی آخری وادگاہ جہنم ہے، کہ جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ایک حصہ ہے۔ بس یہ آیت کی تلاوت سننی تھی، وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ نماز ختم ہوئی، تمام نمازی اور خود معراج کے مہمان تشریف فرما ہوئے۔ جب اسے پانی چھڑک کر اٹھایا گیا تو سوال ہوا کہ بتاؤ کیا بات تھی کہ نماز کے درمیان چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی؟ وہ کہتی ہے کہ یا حبیب خدا، جب آپ آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور دوزخ کا ذکر آیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بدن کا ہر حصہ 7 دروازوں کے ساتھ تقسیم ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم گناہگاروں کو اپنے گناہ کے مطابق 7 دروازوں سے دوزخ میں داخل کروائے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ یا حبیب خدا، آپ گواہ رہنا کہ آج میرے پاس 7 غلاموں کے علاوہ کچھ نہیں، مگر میں خدا کی خوشنودگی کے لیے انہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ میرے 7 غلام 7 دوزخ کے دروازوں سے بچنے کے لیے انہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ بس اس کی ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی، تاریخ لکھتی ہے کہ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا حبیب خدا، اس عورت کو جنت کی بشارت دیجئے گا، خدا کا حکم ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اس کا عمل خدا کو اتنا پسند آیا ہے، اس کا خوف خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے دوزخ سے محفوظ رکھا ہے اور اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات واضح ہو گئی کہ عورت اور مرد میں روحانی اور معنوی اعتبار سے وہی زیادہ معتبر ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ خداوند کریم سورہ احزاب میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ خدا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مرد اور عورت کو شانہ بشانہ معنوی اعتبار سے ملا کر بتا دیا۔ خدا فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، یعنی مسلمان عورت اور مسلمان مرد، والمومنین والمومنات، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں، پھر کہا والقانتین والقانتات، یعنی قناعت کرنے والی عورتیں اور قناعت کرنے والے مرد، والصادقین والصادقات، یعنی صدقہ یعنی سچے مرد اور سچی عورتیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ والصابرین والصابرات، یعنی صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، وخاشعین والخاشعات، خاشعین مرد اور خاشعین عورتیں۔
سبحان اللہ. پھر پروردگار کہتا ہے کہ والمتصادقین والمتصادقات، صدقہ دینے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد، والصائمین والصائمات یعنی روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات یعنی اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یعنی پروردگار کہتا ہے کہ جو خدا کی زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. گویا خدا نے مرد اور عورت کا ذکر برابر کر کے بتا دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کے لیے مغفرت بھی میں نے رکھی ہے، میں نے اجر عظیم بھی رکھا ہے. تاریخ میں کئی عورتیں ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تقوی کی بنا پر کمال کی منزلیں طے کی ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سبھی کا ذکر کروں، بس ایک تاریخ میں کردار کی جس کا نام حبابہ ہے. ہم مولا کی چاہنے والی ہیں، شہزادی کی کنیزیں ہیں. خدا پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم حقیقی کنیز زہرا بن جائے انشاءاللہ. یہ حبابہ مولا کی شیدائی ہیں، مولا کی چاہنے والی ہیں اور تقوی اور عبادت میں ایسی منزلت حاصل کی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ حبابہ نے اتنی عبادت کی کہ ان کی کمر خم ہے. کثرت روزوں سے ان کا پیٹ کی جانب لگا ہوا ہے. تقوی کی وہ منزل کی خود وقت کے امام مولا کائنات انہیں بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حبابہ میں تمہیں ایک عظیم کام دیتا ہوں. مولا نے اپنے انگشتری کا نگینہ نکالا جس پر مولا کی مہر لگی ہوئی تھی. کہا کہ تم آنے والے 7 اماموں سے اعجاز امامت کو طلب کرو گی اور حق اور باطل کو ثابت کرو گی. بس پھر کیا تھا، مولا کے بزم سے گئی ہیں، یہاں مولا کی شہادت ہو گئی. غازبوں نے مولا کا حق بھی غصب کیا ہوا ہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسن کی امامت کا دور ہے، مولا کے چاہنے والوں پر زندگی تلخ ہو رہی ہے، مگر پھر بھی حبابہ در امام حسن پر گئی ہیں اور آپ سے اعجاز امامت کو طلب کیا ہے. حبابہ امام حسین کے دربار میں بھی گئی ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ جب حبابہ امام حسین کے دربار میں گئی تو اس وقت آپ کی بینائی جا چکی تھی. جب نظریں اچھی تھی امام کی بارگاہ میں اکثر حاضری دیا کرتی تھی. جب نظروں کی بینائی چلی گئی تو اتنی بلند مرتبہ حبابہ کا کہ خود وقت کا امام سید الشہداء آپ سے ملاقات کے لیے آئے. آپ کی دعا کی وجہ سے حبابہ کی روشنی واپس آئی. سبحان اللہ. چوتھے آقا کا زمانہ آیا ہے. حبابہ اب ضعیفی کے پڑاؤ پر ہیں، ہاتھوں میں کپ کپی ہے، کمر خمیدہ ہے، ضعیفہ ہے. چوتھے آقا نے دعا کی. بس پھر کیا تھا، پروردگار عالم نے حبابہ کو جوانوں جیسی قوت بخشی. اس وقت حبابہ کی عمر 111 سال کی ہے اور باقی 4 اماموں سے آپ کو امامت کا معجزہ طلب کرنا ہے. 8ویں امام کی بارگاہ میں پہنچی ہیں، امامت کا اعجاز طلب کیا. آپ کی عمر 199 سال کی بتائی جاتی ہے. مختصر یہ کہ اس عمر میں آپ نے امامت کی صداقت کو تسلیم کیا ہے، امام سے معجزہ بھی طلب کیا ہے، اپنے صاحب ایمان ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے. سبحان اللہ. اگر عبادت کا ہمیں درس لینا ہے تو ہم مولا کے چاہنے والے شہزادی کے کنیزوں کو چاہیے کہ ہمارے مرد مولا کی عبادت سے درس حاصل کریں، ان کی عبادت کی اتباع کریں کہ علی وہ ہے کہ جن کو ضربت بھی لگی ہے تو نماز فجر میں لگی ہے. شہزادی کائنات کی ملکہ وہ ہیں، شہزادی کونین وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنی کنیز کو طلب کیا. کہا اسما جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو خیال رہے جب تک میری تسبیح کی آواز آ رہی ہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا کوچ اس دنیا سے ہو گیا ہے.
یعنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی بی بی ذکر و تسبیح و تحلیل میں گزار رہی۔ عزاداران سید الشہداء، ہمیں چاہیے کہ اگر عبادت کا درس لیں تو در اہل بیت سے، اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کی عبادت کا یہ عالم، ہر ایک کی عبادت اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ دل چاہتا ہے کہ آج ان معصوم ننھے بچوں کا ذکر کروں کہ جنہوں نے موت کو سامنے دیکھا ہے، ملعون خنجر لیے کھڑا ہوا ہے، مگر بچوں کی بس ایک خواہش ہے، کہتے ہیں شقی ہمیں 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ عزاداران سید الشہداء، یہ مسلم کے بچے ایسے غریب الوطن ہیں، ایسے یتیم ہیں کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عزاداروں، اہل بیت اطہار کے بچوں کی غربت ایسی ہے، ان کی یتیمی ایسی ہے کہ یہاں سکینہ جب یتیم ہوئی ہے تو بابا کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ مسلم کے بچے وہ ہیں کہ جو مسلم کا سر دارالامارہ پر لٹکا دیکھ رہے ہیں، در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی پرسہ نحال موجود نہیں ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ آخر کار ایک درخت کے سائے میں بچوں نے پناہ لی ہے۔ ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آئی ہے، جب پانی میں ڈول ڈالا، عجیب منظر دیکھا، 2 چہرے مثل چاند چمکتے نظر آئے۔ بچوں کے قریب گئی، کہا بچوں گھبرانا نہیں، بچوں بتاؤ آپ کون ہو؟ بس بچوں نے کہا کہ ہم علی کے نواسے ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ یہ مومنہ بچوں کو گھر لے گئی، بچوں کی خدمت کرنے لگی۔ رات کی تاریکی بڑی، ملعون حارث اس مومنہ کا بیٹا تھا کہ جو سارا دن انہی بچوں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے انعام بچوں پر رکھا تھا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک بھائی نے باپ کو خواب میں دیکھا، خواب سے نیند ٹوٹی، آواز بلند گریہ کیا، کہا بھیا میں نے بابا کو دیکھا ہے، بابا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم کل بابا سے ملاقات کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، دونوں بھائی زار و خطار گریہ کر رہے ہیں۔ حارث کی نیند کھلی، حجرے میں گیا، دیکھا کہ جن بچوں کی تلاش صبح سے در بدر بھٹک رہا ہے وہ اسی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پھر کیا تھا، ملعون نے اتنی بے رحمی سے ان بچوں کو رسیوں میں کس کر جکڑ دیا۔ ساری رات بچوں کو اتنے تماچے مارے کہ بچوں کے رخسار نیلے پڑ گئے۔ یہاں سکینہ کو یتیمی کا پرسہ تماشوں سے ملا گیا، وہیں یہ مسلم کے یتیم بچوں کو پرسہ تماچوں سے ملا۔ عزاداران سید الشہداء صبح نمودار ہوئی، ان ننھے ننھے بچوں کے گیسوؤں کو پکڑ کر ملعون فرات کے کنارے آ گیا، ابھی خنجر نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے اس سے التماس کی، کہا کہ اے شقی ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، اگر تو انعام چاہتا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں سلامتی سے مدینہ چھوڑ دے تو اس سے دگنی رقم ہم تجھے دے دیں گے۔ ملعون کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد سے انعام لینا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، پھر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت نماز کی اجازت دی جائے۔ ملعون نے نہیں مانا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب اس نے خنجر نکالا۔ عزاداروں، ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، اگر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرتے، کیونکہ دوسرا جانور کا دل دہل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران سید الشہداء، مسلم کے بچے ایسی غربت میں شہید ہوئے کہ ایک بھائی دیکھتا رہ گیا، دوسرا شہید ہوا۔ جب خنجر ملعون نے نکالا تو ہر بھائی چاہتا ہے کہ اس کے بھائی سے پہلے جام شہادت وہ نوش کر لے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب دونوں بچوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا ملعون نے،
بچوں کے سروں کو اٹھائے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں گیا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اے امیر، مجھے انعام سے نواز دو کہ یہ مسلم کے بچوں کے سر ہے۔ عزاداروں، جب ملعون نے ان بچوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا، ابن زیاد ملعون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے رحم آ گیا۔ اس ملعون نے کہا کہ اے شقی، مثل چاند ان بچوں کے چہرے چمک رہے ہیں، تجھے کیسے دل ہوا کہ ان بچوں کے سر کو تو قلم کر دے؟ میں دست ادب جوڑ کر کہوں، ملعون کی نظر میں جب وہ بچے مثل چاند نظر آ رہے تھے تو اس ماں کی نظر میں وہ بچے کیسے ہوں گے؟ اے شہزادی رقیہ، آپ پر کروڑوں سلام۔